Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فجر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ سائنسدانوں کی یہ بات آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر ریسرچ کی تو اس وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے؟ تحقیق میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کبھی بھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ غریب آدمی تھا۔ ایک مرتبہ میں نے طواف کرتے ہوئے ایک ہار دیکھا جو بڑا قیمتی تھا۔ میں نے وہ ہار اٹھا لیا۔ میرا نفس چاہتا تھا کہ میں اسے چھپا لوں، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ ہرگز نہیں، یہ چوری ہے، بلکہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا یہ ہار ہے اسے میں واپس کر دوں۔ چنانچہ میں نے مطاف میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اگر کسی کا ہار گم ہوا ہو تو آ کر مجھ سے لے لے۔ کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ ہار میرا ہے اور میرے تھیلے سے گرا ہے۔ میرے نفس نے مجھے اور بھی ملامت کی کہ ہار تو تھا بھی نابینا کا، اس کا کسی کو کیا پتہ چلتا؟ چھپانے کا اچھا موقع تھا، مگر میں نے وہ ہار اسے دے دیا۔ نابینا نے دعا دی اور چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں دعائیں بھی مانگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے، تو اللہ کی شان دیکھیں کہ میں وہاں سے ہلا آ گیا۔ ہلا ایک بستی کا نام ہے۔ وہاں کی ایک مسجد میں گیا تو پتہ چلا کہ چند دن پہلے امام صاحب فوت ہو گئے تھے۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ نماز پڑھا دو۔ جب میں نے نماز پڑھائی تو انہیں میرا نماز پڑھانا اچھا لگا۔ وہ کہنے لگے کہ تم یہاں امام کیوں نہیں بن جاتے؟ میں نے کہا کہ بہت اچھا۔ میں نے وہاں امامت کے فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے۔ تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلا کہ جو امام صاحب پہلے فوت ہوئے تھے ان کی ایک جوان سال بیٹی تھی۔ وہ وصیت کر گئے تھے کہ کسی نیک بندے سے اس کا نکاح کر دینا۔ مقتدی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جی اگر آپ چاہیں تو ہم اس یتیم بچی کا آپ سے نکاح کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی بہت اچھا۔ چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد جب میری بیوی نے ہار پہنا تو میں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے طواف کے دوران ایک نابینا آدمی کو لوٹایا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ ہار کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے ابو نے مجھے دیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کے ابو کون تھے؟ اس نے کہا وہ عالم تھے، اس مسجد میں امام تھے اور نابینا تھے۔ تب مجھے پتا چلا کہ اس کے ابو وہی تھے جن کو میں نے وہ ہار واپس کیا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ یہ ہار تو میں نے ان کو اٹھا کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی اور میرے ابو کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ کی دعا تو اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی اور رزق بھی دیا، اور میرے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ جب وہ ہار لے کر واپس آئے تو دعا مانگتے تھے کہ اللہ ایک امین دیانتدار شخص نے میرا ہار مجھے لوٹا دیا ہے۔ اے اللہ ایسا ہی امین شخص میری بیٹی کے لیے خامد کے طور پر عطا فرما دے۔ اے اللہ نے میرے باپ کی دعا کو قبول کر لیا اور آپ کو میرا خامد بنا دیا۔ تو مخلص بندے کا کام اللہ کبھی بھی رکنے نہیں دیتے، کبھی بھی اٹکنے نہیں دیتے، بلکہ اس کی کشتی ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو اور وہ اسی طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں سے شروع ہو، شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی بسر کرے۔
ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھا جائے۔ اسلام اور اس سے بھی بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور ان کی تربیت کرتا ہے اور پھر انہی میں اسے عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہیں ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں تمام سر فہرست نماز ہے اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کبھی بھی کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور ترک پروری موجود ہے۔ بافرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو کہ انسانی جسم میں سر کی۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضرورت ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقت کی نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت فضیلت سب سے زیادہ نمایاں ہے اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محور استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا ہی مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جب نیکی کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے تو اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث میں بھی نماز فجر کی قرآن تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ فجر کا قرآن بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا جائے یا سنا جائے تو وقت فجر کی تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات مد شکل ہو کر اللہ کی وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نماز کی اہمیت و فضیلت کو نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات سنتے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرۂ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ ہے کہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت، ثروت اور حکومت اور سطوح مراد ہے۔ سوچئے کہ جب فجر کی 2 رکعات سنتوں کی یہ فضیلت ہے تو پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند ہیں، تو پھر فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ
میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نماز فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس سے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، تو جو شخص انشاءاللہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا تو اس کے لیے پوری رات قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی، غفلت اور کاہلی کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر کی نماز بہت ہی زیادہ کم تعداد میں نمازی ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو کہ دوسری نمازوں میں اہتمام کیا جاتا ہے جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا بہانہ، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گیا، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماریاں تو کبھی کوئی تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی اور بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پیش نظر منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب سے بڑی بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں بے حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم، فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے، یہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کی نماز بیدار ہو کر ادا کرتے ہیں، نماز فجر ادا کر لیتے ہیں، انہیں ان کا رزق ادا کر دیا جاتا ہے، اور دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے کا دروازہ صبح فجر کے وقت بند ہو، یعنی اس نے اٹھ کر فجر کی ادائیگی نہ کی ہو، اس میں غفلت کوتاہی کا مرتکب ہوا ہو، تو ان کے رزق سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محافل کے انعقاد، لوحے قرآنی کے تعویذ آویزاں کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام کارائے خیر میں برکت کا عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن خوانی، محفل میلاد، لوحے قرآنی کے نقش گھر میں آویزاں کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے پوٹتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی امر ہے، اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے۔ اس لیے خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا
گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا کر جلا دوں۔ یہاں سن کر بھی آپ کو کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ پڑھنا فرض کی گئی ہے۔ اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ بھی کیا اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام اور عذاب کا نظارہ بھی کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم عبادت ہے۔ یعنی نماز ایک ایسی سفر میں ادا کی گئی معراج کے رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں سے نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک اب مجھے حیا آ گئی ہے اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے ایک خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے، اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں گے کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا پسند کریں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر یا بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس سے وہ ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے، تب کئی طرح کے ذہنی اور جسمانی بیماریاں دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے رہتے ہیں اور ہر قسم کی دوائیوں کا استعمال کرنے کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو وہ اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس میں اللہ سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں کہ جو لوگ ان اولاد کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تا حیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈرز کی شکایت نہیں ہوتی۔
اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے، جیسے کہ ایک امریکن مصنف یعنی کتاب کے لکھنے والے نے ترجمہ کیا ہے، جس کا عنوان ہے یعنی دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہے تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا۔ خود سے پوچھو کہ تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا۔ لوگ دروازے کی چوکھٹ سے جا رہے ہیں، جہاں سے دو دنیائیں ملتی ہیں، وہ دروازہ گول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سو جانا۔ اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور اس دوسری دنیا کا، جہان سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک سے ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، لیکن میرے بندوں کو تم نے اس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تو تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے احکام میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہوتے وقت سے پہلے زیادہ نہیں سونا چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے۔ جیسے ہی وقت میں ماحول یعنی کہ تر و تازہ ہوتا ہے، یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے، تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے یعنی کم مقدار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل بھی ہیں کہ جن کو ہم نہیں جان سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی بھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان ہے کہ اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور ان نمازوں میں حاضر ہوتے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں نہ لانا پڑے۔ اب خود اندازہ کیجئے کہ ایک طرف تو ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت ہے کہ اہمیت ہے کہ دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور ان میں سے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کی اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر پر 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمہ میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبرت نشان ہے جو صبح کی نماز کو نہ گیا،
ایمان کے جھنڈے کے ساتھ نہ گیا اور جو صبح بازار کو گیا اور ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے سورج کے طلوع غروب ہونے سے پہلے نماز کی ادائیگی کر لی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نماز جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان یعنی خیال ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 40 دن فجر اور عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے، اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الہی فجر سے ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب بے نمازی کا انجام اور اس کو عذاب زور۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات گئے تو وہاں مختلف لوگوں کو مختلف عذابوں سے مبتلا دیکھا، جس کا منہ چیرا جا رہا تھا، کسی کو زبان لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، کسی کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا، کوئی سرند والا گوشت کھا رہا تھا اور کسی کے جسم میں لوہے کی میخیں ٹھوکی جا رہی تھی۔ ایک قوم کو حضور نے دیکھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، پتھر آنے تک دوبارہ سے صحیح ہو جاتا پھر کچلا جاتا۔ حضرت جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ بدنصیب شخص ہے جو 5 نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی 70 یا 80 سال بسر کر لے گا۔ پتہ نہیں ہے کہ کل ہمارا آنے والا کہاں ہے۔ کتنا غافل اور بدنصیب ہے وہ شخص جس کو سجدہ نصیب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز چھوڑنا تو خیر بہت بری بات ہے۔ جو شخص نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، فرمایا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں اور جوانوں کا ایک گروہ ساتھ لوں، جو شخص مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ رحمت للعالمین نبی فرماتے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو، اتنا غصہ ہے ان لوگوں پر جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے اور جو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس دور میں کون ایسا مومن ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا؟ نماز تو رہی لیکن آج ہم نے اکثر افراد کو جمعہ کی نماز بھی نصیب نہیں۔ حضرت ابن جبر نے ایک روایت میں لکھا ہے جو شخص نمازیں ترک کرتا ہے اس کو بہت ہی ساری رسوائیاں ملیں گی۔ پھر فرمایا کہ یہ دنیا پر اس کی سزائیں ہیں۔ نمبر 1 اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ نمبر 2 اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز خشوع خضوع ہو کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔